سورہ الاعراف آیت نمبر 85 سے لے کے آیت نمبر 134 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو، تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے آئے، اور تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے ہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں، تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں، ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر کر کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں؟ اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے، ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو وہ کرتے رہے تھے۔ کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں۔ کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں؟ اے نبی، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا،
اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا۔ پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لے آیا ہے تو وہ پیش کر، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا، اور موسیٰ نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو ڈال یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں لاٹھیوں اور رسیوں کے سانبوں سے ڈرایا۔ وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال، اور جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادوگر گھڑتے تھے۔ بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا۔ تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ آئے، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر فرعون نے کہا، کیا تم میرے اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو؟ بے شک یہ مکر ہے، تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف طرف سے ضرور کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اے فرعون، تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئیں، اور اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں۔ اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے، یہ ہمارے لیے ہی ہے، اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی
تو وہ اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ خبردار، ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو، تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے، اے موسیٰ، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ الحمدللہ۔